میرے نبی نے تجھے چوما. اور آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ پتھر جب لایا گیا تھا، نصب کیا گیا تھا، تو بالکل وائٹ تھا، سفید، دودھ سے زیادہ سفید. زیادہ سفید کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ اللہ کے بندوں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا کہ جب خانہ کعبہ میں پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو دعا مانگتا ہے، وہ دعا انسان جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جب وہ دعا مانگنا کیا چاہیے. اب بہت سے لوگ جاتے ہیں، ہم نے ادھر کے ہی لوگ دیکھے ہیں، کوئی تو سونا لینے جا رہا کہ وہاں سستا ہوگا. ایسا اس بھول میں ہی مت رہنا وہاں سستا ہے. یہاں 1,10,000 کو ہے، 15 کو، وہاں 1.5 کو پڑے گا. جب معاملات تھے تو لوگوں نے بہت کام کی، لاتے ہیں وہاں سے، لیکن فرق اتنا رہتا ہے کہ یہاں سے وہاں اوریجنل ہوتا ہے. تو کوئی کچھ کرنے جاتا ہے. اور عمرہ جو ہے، عمرہ آج کل فیشن بن گیا ہے. جس کا موڈ بنتا ہے کہ چلو بھائی گھومنے کا موڈ بننا ہے تو وہ اس نے پاسپورٹ بنوایا، عمرے کے لیے تیار ہو گیا. وہاں سے جب آتا تو اس کے اوپر کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی نہیں ہے کہ یہ عمرہ کر کے آیا. سمجھے؟ مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب عمرہ کرنے گئے تھے تو جو یہاں تھے وہاں سے آئے تو وہ یہاں جو تھے اس کردار سے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. بدلے قطعی نہیں، جہاں تھے وہیں رہے. داڑھی پہلے اگر آدھا انچ تھی تو اب وہ آدھا انچ بھی نہیں رہی، وہ بھی ختم ہو گئی وہاں سے آنے کے بعد. یہ اثر پڑا. دیکھ رہے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اپنے علاقے میں، تو پھر بھی عمرے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. جس علاقے میں ہم ہیں کاس گنج میں، وہاں تو بس یہ پتہ لگتا ہے کہ شام کے ٹائم کے عمرے کو جا رہے ہیں اور صبح کو نکل کے کسی کو پتہ ہی نہیں لگ پاتا. 2-4 گھڑی کے ہوتے ہیں، بس ہار پہنائے، گاڑی بٹھایا، وہیں سے 4 قدم چلنے کے بعد اور پہنچا دیا. سمجھے؟ اور وہاں سے جب آئے تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عابد، پرہیزگار، عارف کوئی ہے ہی نہیں. اور عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے. یہ عمرہ جو ہے فیشن کے طور پہ یہ کرنا بند کر دو. جو ابھی ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ جو بھی کام کریں اللہ ہی کے لیے کریں، اپنی رضا شامل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا شامل ہونا چاہیے. سمجھے؟ تو ہر طریقے سے انسان جاتا ہے، کوئی گھومنے کے لیے جاتا ہے، کوئی منورنجن کے لیے جاتا ہے، کوئی کسی لیے جاتا ہے، کوئی کسی لیے جاتا ہے. لیکن حقیقت میں جو جاتا ہے اور وہاں سے پلٹتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک الگ نور دکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں ایک الگ نور دکھتا ہے. اس کی آنکھوں میں ایک الگ نور دکھتا ہے، اور ایسا نور ہوتا ہے، وہ ایسا نور ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے جب دیکھتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو بوسہ دے کے دے. سبحان اللہ. یہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی برکتیں ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ادھر آ جائے. تو یہ میں نے جو عرض کیا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے.
ہمیں بھی عمل ہونا چاہیے، آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور اگر یہاں سے جب گئے تھے تو 2-3 ٹائم کے نمازی تھے، لیکن جب عمرہ کر کے آئے تو 5 وقت کے نمازی ہونا چاہیے۔ 5 وقت کے نمازی ہونا چاہیے۔ روزہ ایک بھی نہیں رکھتے تھے، جب وہاں سے آئے تو رنگ اتنا چڑھا ہوا ہونا چاہیے کہ ہر رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے، فرض ہے تو ہر رمضان کے روزے رکھنا چاہیے۔ یہ دل میں امنگ ہونا چاہیے کہ ہم عمرہ کر کے آئے ہیں اور ہم اس نبی کے روضہ اطہر کا دیدار کر کے آئے ہیں، جس نبی نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، جس نبی نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے، جس نبی نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے اور ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہے۔ انہی کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور ایسے مسلمان ہوئے ہیں، اور جب ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر ان کے فرامین پر عمل کیوں نہ کیا جائے، ان کے فرامین پر ہمیں عمل کیوں نہ کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو۔ تو جب ہم گئے تھے تو 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب وہاں سے آئے تو فجر سے لے کر عشاء تک کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ پوری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے رنگ عمرے کا، یہ ہوتا ہے رنگ حج کا۔ اب یہی نہیں ہے کہ وہاں گئے تو جو تھے وہ بھی ختم ہوئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اس چیز کے مصداق ہم اور آپ ہونے والے تو ہو جائیں، کم سے کم جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو سرکار کا فرمان ہے، حق ہے۔ زمین ہل سکتی ہے، آسمان روئی کے پہاڑوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گر سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان مبارکہ سے جو بات نکل گئی وہ نکل گئی۔